اس لیے عزیز طالبات سے میں خاص طور پر گزارش کرتا ہوں کہ اس علم کو جتنا ہو سکے اس کو محنت اور مشقت کے ساتھ، اس کو محنت کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ اور اچھی طرح سمجھتے ہوئے اس علم کو لینا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شروع میں ہی طلبہ اور اساتذہ سے متعلق ہی باتیں بیان کریں گے اور ابواب قائم کر رہے ہیں کتاب العلم کے اندر کہ طلبہ کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے اور اساتذہ کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے۔ وہ آپ پڑھو گے جب بخاری کا کتاب العلم شروع ہوگا تو اس وقت وہ ساری باتیں، وہ ابواب قائم کر کے طلبہ کو بھی نصیحتیں کی ہے کہ یہ علم تمہیں کس طرح سے مل سکتا ہے۔ علم کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی، علم کے لیے تمہیں دماغ کھپانا پڑے گا۔ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلا کام اس کے اوپر عمل کرنا، عمل کی نیت سے اس علم کو ہم لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، آپ کے فرامین ہیں اور یہ اللہ کی باتیں ہیں، آپ کی زبان سے ہے لیکن اللہ کی باتیں ہیں۔ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہے لیکن یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ اس لیے علم حاصل کرنا، علم پر عمل کرنا اور پھر اس علم کو دوسروں تک پہنچانا۔ آگے باب قائم کریں گے کہ طلبہ کے لیے ضروری ہے اور طالبات کے لیے ضروری ہے کہ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد اس کو اپنے گھر پر جا کر، اپنے گھر کے اندر جتنے افراد ہیں اور اپنے اڑوس پڑوس میں جو لوگ ہیں ان کو یہ علم دینا، یہ بھی اس علم کے حقوق میں ہے۔ آگے باب قائم کریں گے، وفد عبد القیس کی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لا کر بتائیں گے۔ اسی طرح سے ایک طلبہ کی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی پڑھنے کے لیے، 20 دن تک انہوں نے پڑھا اور 20 دن کے بعد ان کو ایسا لگا کہ اب ان کو گھر یاد آ رہا ہے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے ہمارے چہروں کے آثار سے کہ ان کو اب گھر کی یاد آ رہی ہے، تو آپ نے ہمیں بلایا اور بلا کر پوچھا بتاؤ تمہارے یہاں کون کون ہے، تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ کہا ابا ہے ہمارے یہاں، امی ہے، بہن ہے، بھائی ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ ان کو گھر کا اشتیاق ہے، تو آپ نے از خود کہا کہ بس اب تم اپنے گھر پر چلے جاؤ، وَأَخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَكُمْ، اور تم نے جو کچھ سیکھا ہے یہ اپنے گھر والوں کو جا کر سکھا دو۔ یہ کتاب العلم میں بہت سارے ابواب لا کر طلبہ اور اساتذہ دونوں کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کر رہے ہیں۔ تو ہماری حیثیت اور ہمارا اس علم کے لیے محنت کرنا اور ہمارا اس علم کے لیے مشقت اٹھانا اور اس کا مطالعہ کرنا اور اس کو اچھی نیت سے حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا، ایک ایک چیز پر عمل کرنے کی نیت سے سنیں۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جتنی بھی میں نے پڑھی ہے مجھے یاد نہیں ہے کوئی حدیث ایسی ہو کہ جس پر میں نے عمل نہ کیا۔ احادیث میں احکامات ہر طرح کے ہوتے ہیں، بعض فرائض ہوتے ہیں، بعض واجبات ہوتے ہیں، بعض مستحبات ہوتے ہیں اور بعض سنن ہوتے ہیں اور بعض جو ہے وہ مباح چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مستحب، مباح اور جائز اور ہر طرح کی چیز پر کبھی نہ کبھی میں نے عمل کیا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے نہیں چھوڑا ہے کہ یہ واجب تو ہے نہیں، یہ تو سنت ہے، یہ واجب تو ہے نہیں، یہ تو مستحب ہے، بلکہ ہر حدیث پر میں نے عمل کیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے کہ اس علم کو ہم حاصل کر رہے ہیں، اس لیے حاصل کر رہے ہیں تاکہ اللہ کی اس علم کے ذریعے سے اللہ کی معرفت ہو۔ اور یہ علم بہت بڑا علم ہے جس علم کے حاصل کرنے کے لیے اس وقت ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بخاری شریف کا افتتاح ہو رہا ہے۔ یہ بخاری شریف یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے ختم پر آپ کو ایک خوشی بھی ہے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی۔ اس کتاب کے ختم کرنے پر بہت بڑی ذمہ داری سر پر آ جاتی ہے۔ اب تک وہ ذمہ داری نہیں تھی، اب بہت بڑی ذمہ داری سر پر آ جاتی ہے۔ ایک علم کی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اس علم کو پہنچانا ہے، اس علم کو لوگوں تک پہنچانا ہے اور اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین اور مشائخ ان کو جب سندیں دی جاتی تھی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب سند دی جا رہی ہے تو اس وقت رو رہے ہیں کہ یا اللہ ہم یہ علم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ لیکن ان کے اساتذہ نے کہا آج تم اس کے قابل نہیں ہو لیکن کل اللہ اس کا تمہیں قابل بنا دے، اللہ تمہیں اس کا قابل بنا دے۔ اس علم کے لیے اسلاف نے، اکابرین نے بہت مشقتیں اٹھائی، اس کے لیے سوانح پڑھتے رہنا چاہیے، مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ
جو بہت اونچے درجے کے امام، بہت بڑے امام، حضرت امام ابو یوسف کا دور طالب علم دیکھو گے تو بڑی حیرت ہوگی کہ کس طرح سے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پڑھے ہیں اور علم انہوں نے کیسے حاصل کیا ہے۔ ماں تھی صرف بوڑھی ماں، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، امام ابو یوسف اکیلے ہیں، ماں بیچاری غریب اور ماں پریشان حال۔ وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دھوبی کے یہاں لے جا کر مزدوری پر لگا دیا کہ میرا بیٹا مزدوری کرے گا اور مجھے کچھ مشاہرہ مل جائے گا، کچھ وظیفہ مل جائے گا، میرا گزر بسر ہو جائے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب اس دھوبی کے یہاں آنے جانے لگے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی کہ یہ بچہ بڑا ہونہار نظر آ رہا ہے، بڑا سنجیدہ نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر بہت سارے آثار لگ رہے ہیں۔ اس کو قریب بلایا، بٹھایا اور اس کو اپنے حلقے درس کے اندر بٹھا دیا کہ آگے چل کر یہ بڑا قابل بنے گا، اس لیے کہ ان کی نگاہیں ہوتی ہے جو بھانپ لیتی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بیٹھنے لگے۔ ایک مہینہ پورا ہوا تو ماں جو تھی وہ اس دھوبی کے یہاں گئی وظیفہ لینے کے لیے۔ اس نے کہا آپ کا بیٹا تو آتا ہی نہیں ہمارے یہاں کام کرنے کے لیے۔ پتا چلا کیا ہوا، کہاں جاتا ہے، پتا چلا کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جا کر بیٹھتا ہے۔ تو وہ بڑھیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت برا بھلا کہنے لگی کہ بڑے میاں تم میرے بچے کو خراب کر رہے ہو، میرے بچے کو بگاڑ رہے ہو، میں بوڑھی عورت ہوں، میرے لیے گزر بسر کی کوئی چیز نہیں ہے، آپ اس کو کیوں مزدوری کرنے کے لیے نہیں جانے دیتے ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ اب اس کا کیا راستہ ہے، چنانچہ امام صاحب نے وہ دھوبی کے یہاں سے جو مزدوری ملتی تھی اس سے زیادہ مزدوری طے کر دی اور امام ابو یوسف کو دینے لگے کہ یہ مزدوری جو ہے تم اپنی ماں کو دے دو اور میرے پاس پڑھتے رہو۔ ایک مرتبہ جب ان کی والدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بحث کرنے لگی تو امام صاحب ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے کہنے لگے بڑی بھی میں تیرے بیٹے کو خراب نہیں کر رہا ہوں، میں تیرے بیٹے کو بہت قابل بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں تیرے بیٹے کو اس مقام اور درجے تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ بادام اور پستے کا فالودہ کھائے گا، یہ بادام اور پستے کا فالودہ کھائے گا، میں اس کو اتنی اونچی جگہ پر پہنچانا چاہتا ہوں، تو سمجھ رہی ہے کہ میں اس کو ضائع کر رہا ہوں۔ قلندر ہرچ گویت دیدہ گویت، دور تک بزرگوں کی نگاہیں پڑ جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے۔ چنانچہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا دور طالب علمی ختم ہو گیا اور یہ پڑھنے کے بعد پھر بہت بڑے قاضی بنے اور فقہ کے بہت بڑے امام، امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام ابو یوسف، یہ تین فقہ حنفی کے اساتین ہیں۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ یہ فقہ حنفی کی بنیادیں ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا کیا، قاضی القضات بنے اور اس کے بعد ایک مرتبہ ہارون رشید کے دربار میں ہارون رشید نے کسی بات کی خوشی پر امام ابو یوسف کی دعوت کی اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھایا اور شاہی دسترخوان، بادشاہ اور خلیفہ کا دسترخوان۔ جب ہارون رشید کا کھانا دسترخوان پر آ گیا تو ساری چیزیں انہوں نے کھائی اور کھانے کے بعد ایک مشروب جو تھا اس کی طرف اشارہ کر کے ہارون رشید نے کہا قاضی صاحب اس کو کھائیے، قاضی صاحب اس کو کھائیے۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ قاضی صاحب یہ میرے لیے بھی کبھی کبھی بنتا ہے، یہ روز ہمارے دسترخوان پر نہیں آتا ہے، یہ میرے لیے بھی کبھی کبھی بن کے آتا ہے، آپ اس کو کھائیے۔ کیا ہے یہ؟ اس نے کہا یہ بادام اور پستے کا فالودہ ہے۔ جہاں یہ سنا آنکھیں نمناک ہو گئی، آنکھیں ایک دم آبدیدہ ہو گئی، وہ پرانا دور یاد آ گیا، وہ بچپن کا دور یاد آ گیا، وہ بوڑھی ماں کی یاد آ گئی، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آ گیا۔ فوراً کہنے لگے قلندر ہرچ گویت دیدہ گویت، قلندر ہرچ گویت دیدہ گویت۔ پھر ہارون رشید کہنے لگا کیا ہو گیا امام صاحب، قاضی صاحب آپ کو کیا ہو گیا، آپ کی آنکھیں کیوں تر ہو رہی ہے، کیا بات ہو گئی؟ کہا نہیں بس کچھ نہیں، مجھے بچپن کا ایک دور یاد آ گیا، اس پر میری آنکھوں میں سے پانی آ رہا ہے۔ کہا کیا ہو گیا؟ پورا قصہ سنایا۔ ہارون رشید بھی رونے لگا کہ اتنا بڑا معاملہ ہوا ہے۔ تو اللہ نے یہ علم جو ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ علم عزت دینے کے لیے ہے، یہ علم دنیا میں بڑا رتبہ اور بڑا مقام دینے کے لیے ہے۔ اسی لیے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح میں لکھا ہے کہ
جب اللہ کے سامنے ان کی پیشی ہوئی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کے سامنے جب پیشی ہوئی میری تو اللہ نے مجھے کہا یا محمد انی وضعت العلم فیک، میں نے یہ علم تمہارے اندر رکھا ہی اس لیے تھا کہ میں تمہیں معاف کر دوں، جاؤ میں نے تمہاری بخشش کر دی، جاؤ میں نے تمہاری بخشش کر دی۔ یہ علم میں نے تمہارے اندر رکھا ہی اس لیے تھا تاکہ میں تمہاری مغفرت کر دوں اور تمہارے اوپر نوازش کروں۔ اس لیے اس علم کو، اس کی اہمیت اور اس کی قدر اور اس کی عظمت کے ساتھ لینا، یہ دنیا کے سارے علوم میں سب سے بڑا علم ہے۔ دنیا کے جتنے علوم ہیں یہ سارے علوم نہیں ہے، فنون ہے، اس کو فن کہتے ہیں۔ صرف علم تو ایک ہی ہے، حدیث، قرآن اور حدیث کا علم۔ قرآن اور حدیث کا علم یہ علم الہی ہے، اس کا تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اور آپ کے ذریعے سے پھر اللہ تک اس کا سلسلہ پہنچتا ہے، یہ علم الہی ہے۔ اس لیے اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ اور بڑی فکر کے ساتھ، بڑی عظمت کے ساتھ، جتنی عظمت کے ساتھ اس علم کو لوگے اللہ پاک اس کا فیضان کرے گی۔ اور اس علم کے لیے سب سے بڑا واسطہ جو ہوتا ہے وہ استاد ہوتا ہے، استاد سب سے بڑا واسطہ۔ اس لیے اللہ کی یہ سنت پہلے سے ہے کہ کسی نہ کسی واسطے سے اللہ نے یہ علم دیا ہے، بغیر واسطے کے اللہ نے یہ علم نہیں دیا ہے، واسطے کے ساتھ اللہ نے اس علم کو دیا ہے۔ اس لیے جو بیچ میں واسطہ ہے اس واسطے کی عظمت، اس کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت، اس کا ادب، اس کی خدمت، یہ اس کی سب سے پہلی شرط ہے۔ جو استاد کی جتنی خدمت اور جتنی ادب اور جتنی تعظیم کرتا ہے اللہ پاک اس پر فیضان کرتے ہیں۔ واسطہ ہے علم، الاستاد اللہ کی طرف سے فیضان ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ استادوں کی قدر کرنے والا طالب علم اور طالبہ یہ استاد سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے، استاد سے بھی آگے نکل جاتی ہے، اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کی وجہ سے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ صاحب مشکات جس وقت پڑھ رہے تھے اور طالب علم تھے اور ان کو پڑھانے والے استاد علامہ طیبی تھے، علامہ طیبی پڑھا رہے ہیں اور یہ سارے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں کوئی شاگرد ایسا ہے کچھ پتہ نہیں۔ آج کے پڑھنے والی ان طالبات میں کون رابعہ اور کون شاوانہ بن کے نکلے گی کچھ پتہ نہیں ہے، اور کون کیا بن کے نکلے گی کچھ معلوم نہیں ہے۔ کسی کو کیا پتا کہ آج کے پڑھنے والے طلبہ میں کون رشید اور قاسم ہے اور کون رازی اور غزالی ہے اور کون جنید اور شبلی ہے۔ اساتذہ تو واسطہ ہے، فیضان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، فیضان اللہ کی طرف سے۔ جب وہ صاحب پڑھ رہے ہیں علامہ طیبی کے پاس، بعد میں چل کر انہی پڑھنے والے طلبہ میں ایک طالب علم کو اللہ نے اتنا ممتاز مقام عطا کیا جس نے مشکات شریف لکھی، اور مشکات شریف لکھی اور ان کے پڑھانے والے جو استاد ہیں انہوں نے اپنے شاگرد کی لکھی ہوئی کتاب کی شرح، طیبی مشکات کی شرح ہے۔ علامہ طیبی اس وقت تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یہ میرے پاس پڑھنے والا بچہ کل کو کتاب لکھے گا حدیث کی اور مجھے اس کی شرح لکھنی پڑے گی، گوشے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی یہ بات۔ لیکن اللہ پاک بس فیضان کرتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں۔ اس لیے عزیز طالبات سے میری گزارش یہ ہے کہ اس علم کو اہمیت کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ لو۔ یہ کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو مدون کیا ہے اور اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات کا جاننا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور پھر اس کتاب کی عظمت اور اس کی اہمیت اور اس کتاب کو جاننا یہ بھی ضروری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ سن 194 میں پیدا ہوئے، جمعہ کی شب میں سن 194 میں، یعنی دوسری صدی کے اخیر میں، اور تیسری صدی کا شروع یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ہی ان کے جو والد تھے محمد ابن اسماعیل، یہ اسماعیل جو تھے یہ بہت بڑے محدث تھے، بلند پایا محدث تھے، لیکن باپ اتنے مشہور نہیں ہوئے جتنا بیٹا مشہور ہوا، باپ اتنے مشہور نہیں ہوئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الکبیر میں لکھا ہے کہ میرے جو والد تھے محمد ابن اسماعیل جو تھے، انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے بھی ملاقات کی ہے اور اسی طرح بڑے بڑے محدثین سے بھی ان کا لقاء اور سما ہے اور ان سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن چونکہ کم عمری کے اندر ہی انتقال ہو گیا تھا، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے والد سے علمی استفادے کا موقع نہیں ملا۔
علمی استفادے کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو موقع نہیں ملا. ان کے دادا کا نام تھا ابراہیم، محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم. ابراہیم دادا کا نام ہے. ابراہیم کے بارے میں کتابوں کے اندر ان کے حالات نہیں ملتے ہیں، ان کی کیا نوعیت تھی، کیا تھی، کچھ ان کا پتہ نہیں چلتا ہے. اور ان کے جو پردادا ہے محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ، یہ مغیرہ پردادا ہے. اور ان کے پردادا کے اوپر کے جو دادا ہے وہ بردیزباہ ہے. بردیزباہ کے معنی ہے، یہ کسی زبان کا لفظ ہے. محدثین نے لکھا ہے، شارحین نے، کہ یہ کسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کاشتکار کے. تو بردیزباہ جو ہے یہ کاشتکار تھے اور آتش پرست اور مجوسی خاندان تھا. مجوسی خاندان کے یہ فرد تھے. وہ مجوسیت کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوا بردیزباہ کا. اور بردیزباہ کے جو بیٹے ہیں مغیرہ، یہ ایمان سے مشرف ہوئے اور یمان جوفی جو بخارا کا حاکم تھا اس کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا. اور پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو جس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا تھا وہ اسی کی طرف منسوب ہو جاتا تھا. اس لیے مغیرہ کو جوفی کی طرف نسبت کر دی گئی، کیونکہ وہ یمان جوفی جو تھا بخارا کا حاکم، اس کا نام جوفی تھا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا بھی جوفی کی طرف منسوب ہو گئے. تو مغیرہ جو ہے یہ مشرف بہ اسلام ہوئے. اور اس سے اوپر کی جو پیڑیاں ہیں ان کی، یہ سارے آتش پرست ہیں اور آگ کی پوجا کرنے والے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا مغیرہ، ان کے بیٹے ابراہیم، ان کے بیٹے اسماعیل اور ان کے بیٹے امام بخاری. بس اوپر کی دو پیڑیاں، تیسری پیڑی جو آتش پرست قوم ہے، اس آتش پرست کے اندر اللہ پاک ایسے محدثین پیدا کر سکتا ہے اور ایسے افراد پیدا کر سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے اتنا زبردست امتیاز اور اتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا، اتنا اونچا مقام عطا فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو. جبکہ امام بخاری عربی نہیں ہے بلکہ عجمی عربی نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو. جبکہ عرب جو تھے، ان عربوں کا ایک دستور ہوتا تھا کہ عرب اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے تھے، بہت اونچا تصور کرتے تھے، اور عرب اپنے علاوہ کو عجم کہا کرتے تھے. عجم کے معنی ہے عربی زبان میں گونگا، جس کو بولنا نہ آتا ہو. یہ باقی سب کو عجم کہتے تھے کہ باقی سب گونگے ہیں، بولنا ہم جانتے ہیں، فصاحت ہم جانتے ہیں. اور یہ حق تھا ان کو کہنے کا، اس لیے کہ فصاحت اور بلاغت یہ بالکل ان کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی. ان کی ایک ایک بچی 10 سال کی، 11 سال کی برجستہ اشعار کہنے پر قدرت رکھتی تھی. برجستہ اشعار 100 اشعار کہہ دیتی تھی، اور ایسے زبردست اشعار برجستہ جو پہلے اس نے سوچے نہیں ہے، بس برجستہ کہہ رہی. اسی لیے اللہ کی سنت ہے کہ جب بھی اللہ نے معجزے اتارے ہیں اس زمانے کے حالات کو سامنے رکھ کر معجزے اتارے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا زور تھا، ڈاکٹری کا زور تھا. بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر ہوتے تھے، اور ایسے زبردست ڈاکٹر. آج کے ڈاکٹر تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ کیسے تشخیص کرتے تھے؟ ان کے یہاں کوئی مشینری نہیں ہوتی تھی. ان کے یہاں ایکس رے کرنے کا، سونوگرافی کرنے کا، یا ان کے یہاں نبض دیکھنے کے لیے، یا ان کے یہاں پر یہ جو ایم آر آئی اور پتہ نہیں کیا کیا اس وقت میں جو نکلا ہوا ہے، یہ اس طرح کی کوئی مشینریاں نہیں ہوتی تھی. ان کی تشخیص کیسے ہوتی تھی؟ وہ تشخیص کرنے کے لیے ہاتھ بھی نہیں پکڑتے تھے، نبض بھی نہیں پکڑتے تھے. بس مریض کو سامنے بٹھا کر اس سے بلواتے تھے. وہ 2-4 لفظ اور جملے بولتا تھا، اس کی آواز سے پتہ لگا لیتے تھے کہ اس کے اندر کیا بیماری. اتنے بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر، ایسے ماہر ڈاکٹر. آج کا ڈاکٹر تو سارے کا سارا بیچارہ وہ کاغذ کے رحم و کرم پر، وہ پیپر کے ہی رحم و کرم پر ہے. اس کو کچھ پتہ نہیں. اگر یہ نہ ہو تو وہ نہیں بتا سکتا کیا ہے کیا نہیں. وہ اتنے ماہر ڈاکٹر تھے. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی اسی انداز کا دیا، احیاء موتا.
کہ پرند چڑیا بنا رہے ہیں مٹی کی اور پھونک مار دی اڑ گئی، مادرزاد اندھے پر ہاتھ پھیر دیا وہ اچھا ہو گیا، کوڑی پر ہاتھ پھیر دیا وہ اچھا ہو گیا، یہ چیزیں وہ ڈاکٹر نہیں کر سکتے تھے تو اللہ نے اس انداز کا معجزہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا تو جادوگر بڑے بڑے ماہر جادوگر ہوتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اسی انداز کا معجزہ دیا کہ عصا جو ہے لکڑی اس کو زمین پر ڈالو تو یہ اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا، لیکن جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، اس لیے کہ جو جس لائن کا ماہر ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، باقی تو سارے لوگ جادو سمجھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اس وقت کا جو دور تھا یہ فصاحت اور بلاغت کا دور تھا، تو اللہ نے فصاحت اور بلاغت والا معجزہ دیا، آپ کو قرآن کریم عطا کیا، اور قرآن کریم عطا کر کے اللہ نے چیلنج کیا، کیا چیلنج کیا؟ فَلْيَأْتُوا، قرآن کے مثل لاؤ، قرآن لاؤ، اگر تم لوگ سچے ہو تو اس کے جیسا قرآن لا کر دکھا دو۔ نہیں لا سکتے، قرآن نہیں لا سکتے۔ اللہ نے کہا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، 10 صورتیں لاؤ، چلو 10 بھی نہیں لا سکتے، اور نیچے اتر کر کہا ایک صورت لاؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک صورت لاؤ، ایک صورت بھی نہیں لا سکتے، اور نیچے اتر کر کہا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، ایک لفظ لے آؤ، ایک ٹکڑا لے آؤ، چلو کچھ نہیں لا سکتے۔ تو عربوں کے اندر یہ بات تھی، ان کے اندر فصاحت اور بلاغت تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس عجمی آدمی کو اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ علم کا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ عربوں نے بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دی۔ عرب کسی کے سامنے جھکنے والی قوم نہیں، لیکن عربوں نے بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دی، اور ایسے ہی نہیں، یہ عقیدت کی وجہ سے امام بخاری سے لوگوں نے محبت نہیں کی، بلکہ پوری طرح جھانچ کر، پوری طرح ان کو آزما کر، ایک ایک طرح سے امتحان لے کر اللہ نے ان کی برتری اور علو مقام ثابت کر دی۔ جب پتا چلا کہ اتنا بڑا محدث پیدا ہوا ہے، اور اللہ پاک جب کسی سے کام لینا چاہتے ہیں تو بچپن سے ہی اس کو اس انداز سے ڈھال دیتے، اس کے کام کی نوعیت، اس کی سوچ کی نوعیت وہ بچپن سے ہی ایسی ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن ہی بالکل ایسا ہی تھا، 10 سال کی عمر ہے، 10 سال کی، اور 10 سال کی عمر میں حدیث کا شوق پیدا ہو گیا۔ 10 سال کی عمر میں ہمارے بچے کا شعور بھی نہیں ہوتا ہے، وہ حدیث پڑھنے کا شوق ہوا، کئی حدیثیں انہوں نے زبانی یاد کر لی، اور 11 سال کی عمر تھی، ان کے استاد امام داخلی، یہ مکتب کے استاد تھے، وہ پڑھ رہے تھے، کوئی حدیث پڑھ رہے تھے، جب انہوں نے حدیث پڑھی تو حدیث میں سند کے اندر ایک غلطی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضرت یہ سند اس کی اس طرح نہیں ہے۔ وہ کہا یہ بچہ ہے، اس کو کیا پتا، بچہ ہے اس کو کیا پتا، 10 سال 11 سال کی عمر ہے۔ انہوں نے راوی کا نام ابو الزبیر کہا تھا، ان ابی الزبیر، تو حضرت امام بخاری کہنے لگے حضرت یہ ان ابی الزبیر نہیں ہے، ان الزبیر ہے۔ تو امام استاد جو ہے انہوں نے اس کو کوئی خاص توجہ نہیں دی، بعد میں اپنے کمرے میں گئے اور کمرے میں جا کر وہ پورا مسودہ دیکھا، کتاب دیکھی اور اس میں سند ملائی تو بالکل ایسی ہی سند تھی جو یہ بچہ کہہ رہا تھا۔ باہر آئے اور آ کر کہنے لگے، اس زمانے کے استاد بھی استاد ہوتے تھے، انہوں نے کہا بیٹا تم نے صحیح کہا، تم نے صحیح کہا، میں نے غلطی کی، بتاؤ پھر سے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سند بتائی، 11 سال کی عمر میں ان کے اندر یہ آثار ہے، یہ آثار ہے۔ اللہ پاک کو کام لینا تھا، بڑے پیمانے پر کام لینا تھا، تو ان کے اندر وہ ساری چیزیں بچپن سے پیدا کر دی۔ قوت حافظہ اتنا زبردست دے دیا، اتنا زبردست حافظہ دے دیا کہ برجستہ حدیثیں ان کی زبان پر یاد، برجستہ ان کو حدیثیں یاد۔ یہ جب بصرہ کے اندر پڑھنے کے لیے گئے تو سارے طلباء کے پڑھنے کا اس زمانے میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ استاد پڑھاتے تھے، کتابیں ہوتی نہیں تھی، استاد پڑھا رہے ہیں اور طلباء لکھ رہے ہیں اپنی کاپیوں میں، اپنی کاپیوں میں طلباء لکھ رہے ہیں، اور جتنا استاد نے پڑھا ہے وہ سارا لکھ رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں۔ ایک ان کے خاص دوست تھے، انہوں نے کہا بھائی تو اپنا وقت کیوں برباد کر رہا ہے، اتنی دور تک جب پڑھنے کے لیے تو آیا ہے بصرہ میں، اور تو ایسے ہی بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، تو لکھ نہیں رہا ہے، کچھ پڑھ نہیں رہا ہے، وقت کیوں ضائع کر رہا ہے۔ دوم میں نور الازا فقہ کی کتاب، فقہ حنفی کی بہت مشہور کتاب ہے،
نور العزا یہ مصر کے کتب خانے میں تھی، ہندوستان میں نہیں تھی. ایک مرتبہ حضرت جب مصر گئے تو دیکھا یہ کتاب بہت پیاری ہے نور العزا. کہا بھائی یہ کتاب کا ہمیں ایک نسخہ دے دو. اس زمانے میں یہ زیروکس مشین اور یہ سب فوٹو کاپی وغیرہ کا دور نہیں تھا. انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک ہی نسخہ ہے، ہم یہ آپ کو نہیں دے سکتے ہیں. تو حضرت نے کہا کہ اچھا مجھے 2-4 گھنٹہ پڑھنے کے لیے دے دو، صرف پڑھنے کے لیے دے دو. کہا ٹھیک ہے پڑھنے کے لیے آپ لے سکتے ہیں. اس کو لے کر پڑھا، شروع سے پڑھا اور پڑھتے 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 اخیر تک جب ختم ہو گیا کہا لے لو اب میرے پاس ریکارڈ ہو گئی. میرے پاس ریکارڈ ہو گئی. اتنی بڑی کتاب. اور پھر یہاں آ کر ہندوستان میں آ کر اپنے طلباء سے املا کروا دی کہ لکھ لو، اور الحمدللہ وہ سارے ہی مدارس کے اندر داخل نصاب نور العزا. اللہ نے ایسا زبردست حافظہ عطا فرمایا تھا حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو. ایک مرتبہ ٹرین کے اندر دیکھا کہ 2 انگریز لڑ رہے تھے. حضرت بیٹھے ہوئے تھے، بہت دور تک لڑتے رہے اور ان کا مقدمہ کورٹ میں گیا. کورٹ میں جج نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کوئی گواہ ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا کوئی گواہ تو نہیں، ایک بڑے میاں دیوبند کے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے پاس. کہا ان کو بلاؤ. بڑے میاں کو بلایا تو حضرت انگریزی زبان تو جانتے نہیں تھے. کہا بھئی آپ کو معلوم ہے کچھ؟ کہا مجھے کچھ نہیں معلوم، میں زبان نہیں جانتا ہوں، لیکن میں آپ کو شروع سے اخیر تک بتا سکتا ہوں کہ ان کی بات کیسے شروع ہوئی، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا. اور حضرت نے پھر کہا جیسے آ کر وہ دونوں بیٹھے، اس نے سب سے پہلے یوں اسٹارٹ کیا، یہ کہہ کے انہوں نے وہ زبان میں جتنا وہ کہا تھا وہ ریکارڈ ہو گیا، وہ پورا بول دیا کہ اس نے یہ بولا. وہ نوٹ کرتا گیا. کہا پھر اس کے جواب میں اس نے یوں کہا، وہ بھی نوٹ کرتا گیا. پھر اس نے یوں کہا، پھر اس نے یوں کہا، پھر اس نے یوں کہا، اور پورا سنا دیا. یعنی حافظہ کیا تھا؟ ٹیپ ریکارڈ تھا. یہ اللہ کی دین ہے. اللہ اپنی قدرت بتاتے ہیں. اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اللہ بڑی قدرت والے ہیں، اور اللہ صمد ہے. جب صفت صمدیت کا ظہور اللہ کا ہوتا ہے تو پھر اللہ عجیب شان والے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں اتنے بڑے حافظے والا آدمی قرآن حافظ نہیں ہو سکتا، قرآن حفظ نہیں کر سکتا. نور العزا مصر سے ایک مرتبہ پڑھ کر یہاں آ کر لکھوا دی، اور وہ 2 انگریزوں کی زبان، پوری انگریزی زبان، انگلش زبان، اور اس کو دونوں کی باتوں کو پوری باتیں اپنی زبان میں نوٹ کر کے جج کے سامنے سنا دی. لیکن اللہ کے کلام کا حفظ نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا؟ حضرت یوں کہتے تھے کہ جب میں حفظ کرنا شروع کرتا ہوں تو میرے اوپر علوم اور اس کے معانی اور اس کے اسرار اور اس کے رموز وہ سارے اتنے کھل جاتے ہیں کہ بس میں ترتیب سے پڑھ نہیں سکتا ہوں. یہ تو ایک ایسی ہی وجہ ہے، اصل اللہ کی قدرت ہے. اللہ کہتے ہیں ہم چاہے اتنے بڑے حافظے والے کو بھی قرآن حفظ نہ کرا سکے، اور ہم چاہے ایک چھوٹے بچے کو جو جانتا نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں اس قرآن میں، وہ اللہ کے کلام کو جانتا نہیں، عربی زبان کو جانتا نہیں، لیکن اس کے سینے میں ہم پورا قرآن محفوظ کر دیں. یہ ہماری قدرت ہے، یہ ہماری قدرت ہے. اللہ صفت، اللہ کی شان صمدیت ہے. اللہ بڑے بے نیاز ہے. تو اللہ پاک نے حافظہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس انداز کا دیا تھا کیونکہ آگے ان سے کام لینا تھا. اور لوگوں نے صرف عقیدت کی وجہ سے نہیں مان لیا کہ یہ بہت بڑے امام ہیں، پوری طرح سے جھانچ کر بغداد والوں کو پتا چلا اور علمی حلقوں کے اندر ایک دوسرے پر حسد اور ایک دوسرے پر جلنا اور ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، یہ غیر معمولی طور پر اور غیر شعوری طور پر ہوتا ہے. غیر شعوری طور پر وہاں لوگوں کو پتا چلا کہ اتنا بڑا امام جس کو اتنی زیادہ حدیثیں یاد ہے، اور کتنی حدیثیں یاد تھی؟ 6 لاکھ حدیثیں. 6 لاکھ حدیثیں، 6 لاکھ حدیثوں کا حافظ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اتنا بڑا امام، اتنا اونچا امام کا ہم ہمارے یہاں پروگرام رکھتے ہیں اور اس امام کو بلاتے ہیں اور ان کا ہم امتحان لیتے ہیں کہ کیا حقیقت ہے یا کیا بات ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے بلایا، بغداد میں بلایا، اور بلانے کے بعد سارے پورے علاقے کے اندر یہ شہرا ہو گیا کہ ایک بہت بڑے امام آ رہے ہیں بخارا کے، اور جن کو اتنی لاکھ حدیثیں یاد ہے، ان کا ہمیں امتحان لینا ہے، ان کو ہمیں دیکھنا ہے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی مقررہ تاریخ پر پہنچ گئے. پہنچنے سے پہلے ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے میں سے 10 محدث، بڑے بڑے
10 بڑے بڑے محدث کا انتخاب کیا اور ان 10 سے یوں کہا کہ آپ کو 10 حدیثیں لینی. 10 آدمی 10 حدیثیں لیں گے تو کتنی ہو جائے گی؟ 100 حدیثیں. یہ 10 حدیثوں کے اندر پورا گڑبڑ کر دو، سند بھی آگے پیچھے کر دو، متن بھی آگے پیچھے کر دو. سند کا مطلب یہ روایت ہمیں کس سے ملی. ہمارے یہاں سند کے 3 سلسلے ہیں. ایک سلسلہ جو ہے وہ ہمارے سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک. حضرت شاہ ولی اللہ سے میں نے اس کتاب کو پڑھا. حضرت مولانا نصیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، مغفرت فرمائے. اور میرے دوسرے استاد ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث، حضرت شیخ عبدالحق صاحب مدظلہ العالی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، اللہ صحت اور توانائی عطا فرمائے. اور انہوں نے اپنے استاد سے پڑھا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے اس سے اوپر پڑھا. اس طرح حضرت شاہ ولی اللہ تک ہماری سند پہنچتی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ہندوستان کے وہ فرد ہیں جو مدینہ منورہ سے سب سے پہلے علم حدیث کو ہندوستان میں لائے ہیں. اور پورے ہندوستان کے اندر حدیث کا سلسلہ جہاں سے بھی جائے گا وہ حضرت شاہ ولی اللہ سے ہو کر جائے گا، چاہے کوئی بھی مکتب فکر ہو، کسی بھی مکتب فکر کا اور کسی بھی مسلک والے کا. وہ حدیث شریف کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ سے ہی اوپر جائے. اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں. یہی ایک راستہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اوپر پھر امام بخاری تک، مصنفین کتب تک ایک سند کا سلسلہ ہے وہاں تک. اور پھر مصنفین کتب انہوں نے تو خود اپنی سند بیان کر دی. جیسے پہلی حدیث کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث جو بیان کی ہے کہ میں نے اس حدیث کو پڑھا حمیدی سے. حضرت حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ حدیث سنائی. ان کے استاد سفیان ہیں، ان کے استاد جو ہے یحییٰ ابن سعید انصاری ہیں، اور ان کے اس استاد محمد ابن ابراہیم تیمی ہیں، اور ان کے استاد علقمہ ابن ابی وقاص ہیں، اور ان کے استاد عمر ابن الخطاب ہیں، اور عمر ابن الخطاب کے استاد سید الانبیاء تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سند. امام بخاری نے عالی سند حاصل کرنے کی کوشش کی جس میں واسطے کم سے کم ہو. 22 روایتیں اس میں ثلاثیات ہے. امام بخاری سے حضور تک صرف بیچ میں 3 واسطے ہیں صرف، اور 3 واسطوں سے حضور تک یہ بات پہنچ جاتی ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہمارے دین کا سب سے بڑا کمال کہ اسناد، ہر چیز کی سند محفوظ ہے اس امت کے پاس. اس امت کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کی ساری سندیں محفوظ ہیں. پچھلی امتیں انبیاء کی باتوں کی تو کیا سندیں رکھتے، وہ اللہ کے کلام کی بھی سند محفوظ نہیں رکھ سکے. اللہ کے کلام میں بھی ہیر پھیر ہو گیا، تبدیلیاں ہو گئی، اور نبی کے کلام کی تو بات ہی دور ہو گئی. لیکن اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پاس ایک ایک چیز سند سے پہنچے گی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک. میں یہ جو کہہ رہا ہوں میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے اپنے اوپر سنا، اپنے اوپر کے استاد نے اس سے اوپر سے، اور انہوں نے اس سے اوپر سے. اسی طرح سلسلہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا. لولا الاسناد لقال من قال ما قال، کہ اگر اسناد نہ ہوتی تو پھر جو آدمی چاہتا جو چاہتا کہہ دیتا. لیکن سندیں، اور سندیں یہ اس امت کا بہت بڑا امتیاز. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد میں پہنچے تو انہوں نے یہ طے کر لیا 10 محدثین کو کہ آپ حضرات 10 حدیثوں کے اندر گڑبڑ کرو، اس کے اندر ہیر پھیر کر دو، سند میں بھی متن میں بھی. اب جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے، ساری عوام جمع ہے، اور سب کے سامنے انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے امتحان لینا شروع کیا. پہلے جو محدث تھے انہوں نے ایک حدیث پڑھی، سند بھی ہیر پھیر، متن بھی اس کا آگے پیچھے، کہا یہ حدیث ہے. امام بخاری نے کہا لا اعرف، میں نہیں جانتا. دوسری پڑھی، سند بدل کے امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا لا اعرف، میں نہیں جانتا. تیسری پڑھی، میں نہیں جانتا. چوتھی پڑھی، کہا میں نہیں جانتا. 10 حدیثوں کے بارے میں کہا کہ میں نہیں جانتا، یہ حدیث نہیں. دوسرے محدث نے 10 حدیثیں پڑھی لا اعرف، تیسرے نے 10 حدیثیں پڑھی لا اعرف، میں نہیں جانتا. تو
تو آگے والے تو سمجھ گئے کہ یہ بہت اونچے درجے کا محدث ہے، لیکن پیچھے کی عوام جو تھی وہ یہ کہنے لگی کہ یار عجیب بات ہے، اتنا شہرا تھا کہ لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہے، یہ تو 10-20 حدیثوں میں ہی کہہ رہے لا عارف، میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا. تو وہ تو بدزن ہونے لگے. عوام ہر زمانے میں ایسے ہی ہوتا ہے، ان کے سامنے حقیقت نہیں ہوتی ہے تو وہ صرف ظاہری باتوں کو سن کر کسی سے بدزنی قائم کر لیتی ہے اور اس سے بہت دوری اختیار کر لیتی ہے. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی دیکھو، آپ کی جو حدیثیں تھی وہ حدیثیں نہیں تھی، آپ نے غلط باتیں بیان کی، ایک بھی اس میں حدیث نہیں ہے. پھر بتایا پہلے محدث سے لے کر 10 تک، پہلے سے کہا کہ سنو، آپ نے جو پہلی حدیث بیان کی وہ صحیح حدیث اس طرح یوں کہہ کر صحیح حدیث بیان کی، اور دوسری صحیح حدیث بیان کی، تیسری صحیح بیان کی، چوتھی، اور 10 کی 10 صحیح حدیثیں بیان کر دی کہ صحیح یہ ہے، آپ نے غلط بیان کیا. آپ نے کس طرح بیان کیا؟ امام بخاری نے انہوں نے جس طرح بیان کیا تھا وہ بھی پوری سند اور متن ہیر پھیر کیا ہوا وہ بھی امام بخاری نے سنا دیا. حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے مقدمے میں لکھا ہے امام بخاری کا 10 حدیثوں کو اور 10 محدثین کی 100 حدیثوں کو صحیح طریقے پر سنا دینا یہ امام بخاری کا کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لاکھوں حدیثوں کے حافظ تھے، لیکن ان کی جو گڑبڑ کی ہوئی حدیثیں تھیں وہ حدیثیں سنانا امام کا بہت بڑا کمال ہے، وہ بہت بڑا کمال ہے. اللہ نے یہ افراد پیدا ہی اس لیے کیے تھے، اور جس کو اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کام لینے کے لیے تو بچپن سے ہی وہ آثار اس کے اندر نمایاں ہو جاتے ہیں. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا زبردست امتحان ہوا ہے، اور پھر حاسد بھی ان کے پیچھے پڑے ہیں اور حسد بھی ان کے پیچھے ہوا ہے. 3 مرتبہ تو ان کی آزمائشیں ہوئی ہے، شہر وطن اپنے بخارا کو بھی چھوڑنا پڑا ہے، اور بہت بڑا مسئلہ اس زمانے کے اندر چل رہا تھا خلق قرآن کا. خلق قرآن کے مسئلے میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کو نکال دیا گیا شہر سے، بہت کچھ آیا. اس کے بعد اللہ نے اس کتاب کو اتنا زبردست مقام عطا فرمایا. اس کتاب سے پہلے موطا امام مالک یہ کتاب تھی جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا. اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب یہ موطا امام مالک کو کہا جاتا تھا، لیکن جب بخاری سامنے آ گئی تو امت نے متفقہ فیصلہ کر دیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اصح الکتب بعد کتاب اللہ. اس کے مقابلے میں 2 کتابیں ایسی تھی کہ جو اس سے بڑھ کر یا کم سے کم اس کے مساوی ہو سکتی تھی، ایک موطا امام مالک اور ایک مسلم شریف. لیکن علماء نے مسلم شریف اور موطا امام مالک اور بخاری کے اندر بھی کئی وجوہ سے بخاری کی فوقیت بیان کی ہے، بہت تفصیلی مضمون ہے، کئی وجوہات سے بخاری شریف کی فوقیت بیان کی ہے. تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے اندر اتباع سنت کا جذبہ بہت تھا، متبع سنت تھے. حدیث پڑھنے والی طالبہ، حدیث پڑھنے والا طالب علم، حدیث پڑھانے والی استانی اور حدیث پڑھانے والا استاد یہ متبع سنت ہونا چاہیے. درود شریف بہت کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے. درود شریف تو ویسے بھی بہت مفید ہے، عام حالات کے اندر بھی جو جتنا درود شریف کثرت سے پڑھے گا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کے آنے پر اس کے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اور حدیث شریف اور یہ بخاری کا سال اور یہ دور حدیث کا سال یہ وہ سال ہے جس کے اندر طالبہ اور طالبات اور یہ عمارت اور اس عمارت میں محنت کرنے والے ان سب کے لیے بہت بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے. یہ وہ سال ہے جس میں قال اللہ اور قال الرسول، قال اللہ اور قال الرسول، اس کے علاوہ تیسری کوئی بات نہیں ہوتی. دور حدیث میں حضور کی حدیثوں کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھایا جاتا ہے. یہ دورے کا سال ہمارے بزرگوں نے اس طرح ترتیب دیا ہے کہ اس میں بس اللہ کے نبی کے ارشادات ہے، ان کا ذکر ہے، ان کی یاد ہے، ان کی سوچ ہے، ان کا بول ہے، بس یہی ایک چیز ہے. یہ کتنی بڑی سعادت کی چیز ہے. اس لیے بخاری شریف جو ہے اس کے اندر اتباع سنت کا جذبہ ہونا چاہیے. حدیث پڑھنے کے وقت میں ہماری طالبات میں اتباع سنت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز میری زندگی میں کیسے آ جائے، میرے اندر عمل کیسے پیدا ہو جائے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محتاط، متقی اور بہت بڑے تقوی والے تھے. عجیب بات، وہ یوں کہتے ہیں مغتبت احدا مذ علمت ان الغیبۃ حرام.
جس دن سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ غیبت حرام ہے، زندگی کے آخری سانس تک میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں. یہ معمولی بات ہے. اور یوں کہتے تھے اوپر سے کہ مجھے یقین ہے، ارجو ان لا یحاسبنی اللہ فی الغیبہ، مجھے یہ یقین ہے، مجھے یہ امید ہے کہ اللہ غیبت کے بارے میں میری پکڑ نہیں کرے، اس لیے کہ میں نے غیبت کی نہیں. جب سے پتا چلا غیبت حرام ہے، کبھی میں نے کسی کی غیبت نہیں کی. تو یہ اتنے بڑے محتاط، اتنے بڑے، حالانکہ غیبت ایسی بیماری ہو گئی ہے جو غیر شعوری طور پر ہر طبقے میں ہوتی ہے، دیندار طبقے میں بھی، پڑھے لکھے طبقے میں بھی، جوہلا اور عوام میں بھی، ہر طبقے کے اندر غیبت. اور اس کا عجیب نرالا انداز کہ غیبت کرتے وقت آدمی کیا کہتا ہے، ارے بھائی اب تو غیبت نہیں کر رہے، غیبت نہیں کر رہے. اور انداز اور سہارا شیطان کیسے دلاتا ہے، کسی کی غیبت کرنی ہوتی ہے تو آدمی اس کو شروع اس طرح کرتا ہے، اگر دیندار طبقہ ہے تو کیسے شروع کرے گا کہ مول صاحب بس دعا کرنا، دعا کرنا. سمجھا؟ کھلا آدمی کے بارے میں آپ کو پتا ہے، دعا کرنا، بس یہ دعا کرنا سہارا، یعنی اس سے گویا اگلی بات کا جواز ہو گیا. اب اس کے پیچھے سارا شروع، بظاہر اس کا ٹائٹل کیا کہ میں تو دعا کروانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ لوگ دعا کرو، اللہ بس. پتا آپ کو کچھ کھلا کے بارے میں، اللہ معاف کرے، اللہ بیچارے کو دعا بھی دے رہے ہیں. عجیب انداز، یعنی ایسے ایسے انداز سے شیطان گناہ کروا رہا ہے کہ دیندار طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ، سمجھدار طبقہ وہ اس انداز سے بیان کر رہا ہے. حضور فرما رہے ہیں اتدرون ما الغیبہ، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ غیبت کیا ہے جانتے ہو؟ ذکر کا اخاک بما تکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا اس کی غائبانہ میں ایسی بات کا جس کو وہ پسند نہیں کرتا. پھر کہا یا رسول اللہ اگر وہ چیز اس میں ہو تو، آپ نے فرمایا ہو تو غیبت ہے اور نہ ہو تو پھر بہتان ہے، وہ تو بہت بڑا گناہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث اور احادیث کا سبق اور احادیث کا پڑھنا اور اس علم کو لینا، ان لینے والوں کے اندر یہ بات سب سے پہلی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو عملی زندگی پر ڈالیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور اپنے آپ کو دین کے تابع کرے، عمل کے اوپر ڈالیں. اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے افراد پیدا کی جن کی کتاب کو اللہ نے اتنی شہرت دے دی، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اور اس کتاب کو پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا. اس کے ضمن میں امام بخاری کے حالات کے تحت ایک بات اور خاص طور پہ ہمارے لیے بہت زیادہ توجہ کے قابل ہے، جو ہماری اس مجلس کے بہت موضوع بھی ہے. امام بخاری کو بخاری بنانے والا کون ہے؟ امام بخاری کو بخاری بنایا کس نے ہے؟ عزیز طالبات اور عزیز معلموں اور محترم معلمات، اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جب اتنا کام لینا تھا تو ذریعہ اور بہانہ اور سبب کس کو بنایا ہے؟ اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ امام بخاری کی ماں کا. وہ بڑھیا، اندازہ لگاؤ کل قیامت کے دن امام بخاری کے نامہ اعمال میں جتنا جو کچھ جائے گا وہ سارے کا سارا اس بڑھیا کے حصے میں بھی جائے گا، جس نے ٹھوکریں کھا کر اور جس نے ملکوں کے سفر کر کے بیٹے کو اس قابل بنایا تھا. اس زمانے کی مائیں ایسی ہوتی تھی جن ماؤں کے جذبات یہ ہوتے تھے میرا بیٹا کسی کام کا بن جائے، میرا بیٹا کسی لائق بن جائے، یہ میرا بیٹا دنیا میں بھی اپنا نام روشن کرے اور کل قیامت کے دن اس کی وجہ سے میں روشن ہو جاؤں اور اس کی وجہ سے میرا درجہ بلند ہو جائے، میرا درجہ بلند ہو جائے. جیسے وہ بڑھیا کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ عجیب کہہ رہی ہے، بوڑھی ہے، نابینا ہے، اور کسی نے آ کر کہا بڑی بھی بیٹوں سے کہہ رہی ہے میرے بیٹو دیکھو کل کو اللہ کے راستے میں جان پیش کرنا ہے، جان پیش کرنا ہے، میری وجہ سے تم پیچھے مت ہٹنا. اگر میرا لحاظ کر کے کہ ماں بوڑھی ہے ہم کہاں جان دے دیں گے، یاد رکھنا اگر میری وجہ سے تم پیچھے ہٹے ہو تو میں تمہارے سے قیامت کے دن میرا دودھ معاف نہیں کروں گی، میں دودھ نہیں معاف کروں گی. میرا کوئی لحاظ نہیں کرنا ہے تمہیں، میں نے تمہیں پالا ہی اس دن کے لیے ہے کہ تم اللہ کے دین کے کام آ جاؤ. بیٹے بھی اسی ماں کے گود میں پلے ہوئے تھے، چاروں شہید ہو گئے. جب شہید ہو گئے، شہادت کی خبر آئی، کسی نے کہا بڑی بھی تیرا پہلا بیٹا شہید، دوسرا شہید، تیسرے نے آ کر بتایا تیسرا بیٹا شہید، چوتھا بیٹا شہید.
حالانکہ اس کی عمر وہ تھی کہ جس کو بیٹے کی سہارے کی ضرورت تھی، بوڑھی تھی، نابینا تھی اور اس کو بیٹوں کے سہارے کی ضرورت تھی، لیکن یہ مائیں تھی جن ماؤں کی وجہ سے عورتوں کا نام دنیا میں روشن ہے، یہ وہ مائیں تھی۔ کیا کہا اس نے جب چاروں کی خبر سنی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد فوراً بعد اس نے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے جس اللہ نے میرے بیٹوں کو شہادت دے کر میرا نام عزت والا کر دیا، مجھے بلند کر دیا۔ کل قیامت کے دن میں خنسا کہہ کر نہیں پکاری جاؤں گی، مجھے شہیدوں کی ماں کہہ کر پکارا جائے گا۔ یہ جذبات تھے، آج نہیں ہے وہ جذبات ماؤں کے کہ کل مجھے عالم کی ماں کہہ کر پکارا جائے گا، قاری کی ماں کہہ کر پکارا جائے گا، عالمہ کی ماں اور مفتی کی ماں کہہ کر مجھے پکارا جائے گا۔ یہ مائیں تھیں جن کے یہ جذبات تھے، یہ جذبات تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 11 سال کی عمر میں ان کی والدہ ان کو حج کے لیے لے کر گئی، حج کے لیے لے کر گئی۔ اب حرم کے اندر حضرت امام نے پڑھنا شروع کر دیا حرم کے مشائخ سے کہ ان سے میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ والدہ ان کو چھوڑ کر آ گئی اور اس کے بعد پھر مختلف ملکوں کے سفر کروائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے۔ ماؤں کے جذبات دیکھو، بیوہ عورت ہے لیکن اس کے اندر کیا جذبات ہے کہ میرا بیٹا پڑھ لے اور میرا بیٹا سیکھ لے اور دنیا میں نام روشن کرے۔ حالانکہ بیوہ عورت تو آدھی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، اس کے سامنے تو سارے مجبوریاں ہوتی ہیں، سارے مسائل ہوتے ہیں، لیکن یہ مائیں تھیں جن کے یہ جذبات تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا پڑھنے کے دوران کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی چلی گئی، آنکھوں سے نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے، پڑھنے کا زمانہ۔ اب کیا کرے گی بیچاری وہ بڑھیا جو سہارا ہے، اس کی بینائی چلی گئی۔ مجھے یقین ہے کہ تو قیامت کے دن سارے نابیناؤں کو بینائی دے دے گا، تو آج بھی قادر ہے اس کو بینائی دینے پر۔ اے اللہ، میں تجھے تیری عزت کا واسطہ دے کر کہہ رہی ہوں کہ تو اس کو بینائی دے دے۔ کس لگن کے ساتھ، کیا تعلق ہوگا اللہ کے ساتھ، کیا والہانہ انداز اور کیا گڑ گڑاہٹ۔ رات کو سوئی ہے، رات میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے کہا یا فلانا قد رد اللہ بصر ولدک، اے فلانی عورت، اللہ نے تیری گڑ گڑاہٹ کی وجہ سے، تیرے رونے کی وجہ سے تیرے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دی، اللہ نے تیرے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دی۔ صبح اٹھ کر دیکھا بیٹا صحیح سالم ہے، آنکھوں سے اس کو نظر آ رہا ہے۔ یہ مائیں تھی جن ماؤں کی گود سے بخاری جیسے لوگ پیدا ہوتے تھے، امام مسلم جیسے لوگ پیدا ہوتے تھے۔ اللہ نے عورتوں کو بڑا سلیقہ دیا ہے، بڑی زبردست قدرت دی ہے۔ عورتیں جب بنتی ہیں ان کے ہاتھوں میں ان کی گود میں نکلنے والے بچے اسی فکروں کو لے کر پروان چڑھتے ہیں، اسی سوچ کو لے کر پروان چڑھتے ہیں۔ اس لیے اس وقت میں بہت بڑی محنت ہے ادارے کی کہ یہ عورتوں کو بنانے کی محنت کر رہا ہے۔ مائیں بنتی ہیں، عورتیں بنتی ہیں تو ان کی گود میں پلنے والے بچے بہت بڑے بنتے ہیں اور امت کے بہت بڑے کام آتے ہیں۔ اور سوچیں ان کی کیا بنتی ہے، پھر ان کی سوچیں یہ نہیں بنتی، ان کی سوچیں وہ جو ماؤں کی سوچیں تھی وہ بنتی ہے۔ پھر وہ بچے بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ ہر زمانے کے اندر جتنے بھی اولیاء، مشائخ اور اکابرین گزرے ہیں، ان کی سیرت اور سوانے پڑھو گے، ہر ایک کے تحت آپ کو یہ ملے گا کہ ان کے پیچھے کسی نہ کسی کی قربانی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی قربانی ہے جس نے ان کو اتنے اونچے مقام تک پہنچایا۔ اس لیے عورتوں کے ذمے اللہ نے 2 ہی کام رکھے، گھر میں رہ کر ان کو 2 کام صرف کرنے ہیں، اور 2 کام کیا ہے؟ ایک افراد سازی اور ایک گھر میں مردوں کی معاونت۔ یہ 2 کام ہیں صرف عورتوں کے، زیادہ کام نہیں ہے۔ باقی تو ان کے لیے یوں کہا جتنے کام مردوں نے کیے ہیں سب کے کاموں میں تمہارا حصہ ہے، سب کے کاموں میں تمہارا حصہ ہے۔ جو کام مرد باہر نکل کر محنتیں کرتے ہیں عورتوں کو وہ سارا حصہ مل جاتا ہے۔ بس 2 کام ان کے دیے ہیں شریعت نے، کیا؟ ایک افراد سازی، اپنے گھر میں اپنے افراد بناؤ، بچوں کو بناؤ، ان کی ذہنی نشو و نما کرو، ذہنی تربیت کرو، اور دینی کام میں مردوں کے معاون بنو، مردوں کے معاون بنو۔ عورتوں کا معاونت کرنا یہ مردوں کو بہت آگے بڑھاتا ہے، آدمیوں کو بہت آگے لے جاتا ہے۔ اس لیے یہ ادارہ بہت قابل مبارکباد ہے جس میں مستورات اور ماؤں اور بہنوں کو ایک ذہنی اور ایک دینی فضا بنا کر ان کے اندر شعور پیدا کرنے کی کوشش اور محنت کر رہی
کر رہا ہے. یہ ادارہ ایسا ہے جس کے پیچھے آدمی کی صلاحیتیں لگے، مال لگے، جان لگے، یہ اس قابل ہے. اور جتنے بھی ادارے ہیں ان سارے اداروں میں یہی ایک محنت ہو رہی ہے کہ افراد تیار ہو، کام کرنے والے تیار ہو، اور اس طرح کے لوگ تیار ہو جیسے ان ماؤں نے تیار کیے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بخاری بنانے والی ان کی ماں ہے. سارا حصہ ان کی ماں کے حصے میں بھی جائے گا. اللہ نے عورتوں کو بڑی صلاحیت عطا فرمائی. تو عزیز طالبات، یہ کتاب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کا پورا نام جو ہے، ہم تو اس کو بولتے ہیں صحیح بخاری شریف. اس کا پورا نام یہ نہیں ہے، پورا نام بہت لمبا نام ہے، الجامع المسند الصحیح، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. یہ پورا لمبا نام ہے بخاری شریف کا، اور اس کو پھر مختصر کر کے الجامع الصحیح کہہ دیا، بخاری شریف کہہ دیا. جیسے طحاوی شریف، طحاوی شریف کا پورا نام بہت لمبا ہے لیکن وہ نام یاد نہیں رہتا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ شرح معانی الآثار المختلفۃ المرویۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اتنا لمبا نام یاد نہیں رہے گا تو لوگوں نے کیا کر دیا، پھر وہ پورا نام ہی چھوڑ دیا، شرح معانی الآثار کہہ دیا، شرح معانی الآثار. اور یہ نام بھی اتنا آسان نہیں ہے، مشکل لگ رہا ہے، تو سب کو چھوڑ کے امام طحاوی کا نام جو تھا اس کی طرف منسوب کر کے طحاوی کہہ دیا، طحاوی شریف، طحاوی شریف. یہاں بخاری کو امام بخاری کی طرف منسوب کر کے بخاری شریف. یہ آسان نام ہے عوام کے لیے کہ بھئی بخاری شریف، جیسے وہ طحاوی شریف ہے، طحاوی شریف. اب طحاوی شریف جب بولتے ہیں تو وہی نام پورا ذہن میں آ جاتا ہے، لیکن طلباء اور طالبات جو ہے ان کے لیے اتنا نام کافی نہیں ہے، ان کو پورا نام یاد رکھنا چاہیے. پورا نام ایمان سب سے پہلی چیز ہے، مقدم چیز ہے، اس لیے ایمان سے شروع کیا ہے. اور بعض حضرات نے کتاب کو شروع کیا ہے فقہی ابواب کی ترتیب پر. سنن جو ہے وہ شروع ہوتی ہے کتاب الطہارت پر، اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو اتباع سنت سے شروع کیا ہے. اتباع سنت سے اس لیے کہ آدمی کے پڑھنے کا پہلا مقصد جو ہے وہ اتباع سنت، حضور کی اتباع زندگی کے اندر آ جائے، یہ علوم کا مقصد ہے. اس کے بعد پھر ساری چیزیں پڑھیں. اور طہارت والوں کا مقصد کیا ہے کہ بھئی ایمان کے بعد سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہے وہ نماز ہے، عبادت ہے، اور اس کے لیے طہارت ضروری ہے. تو طہارت سے شروع کیا، ایمان سے شروع کیا، اس لیے کہ ایمان بنیادی چیز ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کے بیان سے شروع کیا. کیا ہے؟ امام کا اشارہ دو طرف ہے. ایک اشارہ تو منکرین حدیث کی تردید کرنا چاہتے ہیں، منکرین حدیث کی تردید کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پالا پڑا ہے ایسے لوگوں سے. یہ جو آج کے دور میں بات بات پر بخاری شریف بخاری شریف بخاری شریف کہتے ہیں، تو یہ بخاری شریف کہنے والے جو لوگ ہیں، یہ منکرین حدیث، جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، یہی لوگ تھے جنہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جلا وطن کروایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بخارا سے نکلوایا. وہ یہی لوگ تھے. اور آج وہی لوگ کہہ رہے ہیں بخاری شریف کی حدیث لاؤ، بخاری شریف کی حدیث لاؤ. حالانکہ بخاری شریف کی حدیث، بخاری میں ساری حدیثیں نہیں ہیں. میں نے پہلے بتایا 6 لاکھ حدیثیں ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. 6 لاکھ حدیثوں میں سے مکررات، متابعات، اسی طرح ساری حدیثیں، مکررات اور سب کو پکڑ کر اگر گنو گے تو 9086 حدیثیں ہیں. بخاری شریف میں 9086 حدیثیں ہیں، 9086. اور 6 لاکھ میں سے 9086. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری حدیثیں تو آئی نہیں بخاری میں. اب یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے تو وہ حکم نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ 6 لاکھ میں سے امام نے صرف 9086 حدیثیں اس کے اندر لائے ہیں. تو ایک تو منکرین حدیث کی تردید کرنا ہے. کیسے تردید؟ کہ بھئی جیسے کتاب اللہ کو تم حجت مانتے ہو اس لیے کہ وہ وحی ہے، تو ایسے ہی حدیث کا بھی انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حدیث بھی وحی ہے. فرق اتنا ہے کہ وہ وحی جلی ہے اور یہ وحی خفی ہے. وہ وحی مطلوع ہے، یہ وحی غیر مطلوع ہے. یہ تلاوت نہیں کی جاتی لیکن یہ بھی وحی ہے. جب وحی ہے تو پھر اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتے. ایک تو مقصد یہ ہے. دوسرا مقصد یہ ہے کتاب وحی سے شروع کرنے کا کہ وحی ساری شریعت اور سارے احکامات کا منبع اور سرچشمہ ہے. جب وحی کا ثبوت ہو جائے گا تو پھر ساری چیزوں کا ثبوت آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. اس لیے سب سے پہلے کتاب الوحی لائے. کتاب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد پیش کیا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد.
ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد نبیوں کی طرف وحی بھیجی۔ نوح علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء کا تذکرہ نہیں کیا، اس لیے کہ نوح علیہ السلام سب سے پہلے تشریعی نبی ہے، اس لیے حضرت نوح کا ذکر ہے، اور نوح کے بعد اور انبیاء کی طرف وحی بھیجی، اس طرح ہم نے آپ پر بھی وحی بھیجی۔ تو وحی یہ ہمارا پرانا سلسلہ ہے، اور ہم ہر زمانے میں اپنے انبیاء علیہ السلام پر وحی کے ذریعے سے احکامات بتاتے تھے اور ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے تھے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ آگے حدیث لائے ہیں، پہلی حدیث حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان۔ حضرت حمیدی جو ہے یہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے، اور سب سے پہلے حمیدی کی حدیث لا کر اشارہ کیا کہ دین مکہ میں شروع ہوا اور اس کا اینڈ مدینہ منورہ میں ہوا۔ امام مالک کی روایت لا رہے ہیں آخر کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کر رہے ہیں، یہاں امام حمیدی سے روایت کر رہے ہیں کہ یہ مکی تھے، وہ مدنی تھے۔ دین مکہ میں شروع ہوا اور مدینہ منورہ میں اس کا اختتام ہوا اور اس کا اینڈ ہوا۔ یہ شارحین نے، حالانکہ ہو سکتا ہے امام بخاری کے ذہن میں یہ بات نہ بھی ہو، لیکن شارحین نے اس طرح کی توجیحات لکھی ہے۔ حضرت حمیدی کہتے ہیں حدثنا سفیان نے ہم سے بیان کیا۔ سفیان مطلق جب بولا جاتا ہے تو اس وقت سفیان ثوری مراد ہوتے ہیں، اور سفیان دو تھے، سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ، اور دونوں معاصر تھے اور دونوں کے اساتذہ تقریباً یکساں تھے، دونوں بہت بڑے محدث تھے۔ حضرت سفیان کہتے ہیں حدثنا یحییٰ ابن سعید الانصاری، یحییٰ ابن سعید انصاری نے مجھ سے کہا، وہ کہتے تھے اخبرنی محمد ابن ابراہیم التیمی، محمد ابن ابراہیم تیمی نے بیان کیا، انہوں نے علقمہ ابن ابی وقاص لیثی سے سنا، انہوں نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا منبر پر۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر یہ کہہ رہے تھے، یہ سنا علقمہ ابن وقاص لیثی نے۔ کیا کہہ رہے تھے حضرت عمر ابن الخطاب؟ وہ کہہ رہے تھے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت عمر سنا رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلی روایت میں جس صحابی کا ذکر کیا ہے وہ حضرت عمر ابن الخطاب ہے، اور آخری روایت میں جس صحابی کا نام لائیں گے اس صحابی کا نام ابو ہریرہ ہے۔ اس سے بھی شارحین نے اشارہ کیا ہے کہ امام بخاری پہلے حضرت عمر ابن الخطاب کا نام لا رہے ہیں جو خلیفہ اجل ہے، بہت بڑے خلیفہ ہے، اور آخری صحابی حضرت ابو ہریرہ ہے جو تنگست ہے، فاقہ مست ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اور شریعت جو ہے یہ بڑے سے لے کر نیچے تک ہر ایک کے لیے ضروری ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے، سب کے لیے دین ضروری ہے، چاہے وہ حاکم ہو، خلیفہ ہو، چاہے وہ ادنا درجے کا ہو، فقیر ہو، خستہ حال ہو، ہر ایک کے لیے دین ضروری ہے۔ کہتے حضور نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ اصول ہے، یہ اصولی حدیث ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو آدمی جو عمل کرے گا، اس پر شارحین نے بہت لمبی چوڑی بحثیں کی ہے، وہ آپ جو ہے اپنی اساتذہ سے سنو گے، بہت لمبی چوڑی کہ یہاں اعمال سے کیا مراد ہے، اور بعض جو مجرور ہے متعلق ہے، یہ کس کا متعلق بن رہا ہے۔ انما تعتبر الاعمال بالنیات، انما تصح الاعمال بالنیات۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعمال جو ہے یہ صحیح بنتے ہیں نیت سے، لہذا جب عمل صحیح بنتا ہے نیت سے تو بغیر نیت کے صحیح نہیں، اور ہر اعمال کے اندر سب چیزیں آ گئی، وضو بھی آ گیا، غسل بھی آ گیا، لہذا وضو میں بھی نیت ضروری۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک وضو میں بھی نیت ضروری، غسل میں بھی نیت ضروری، سب عملوں میں نیت ضروری۔ احناف جو ہے وہ عبادات غیر مقصودہ کو خارج کر دیتے، وضو میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، غسل میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ یہاں پر تقدیر عبارت نکالتے ہیں انما تعتبر یا انما تعتبر الاعمال بالنیات، اعمال کا اعتبار ہوتا ہے، اس پر ثواب ملتا ہے نیت کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ اصولی حدیث ہے، جو عمل جس نیت سے آدمی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اعمال جمع لا کر اشارہ اس طرف کر رہے ہیں کہ ایک عمل میں آدمی کئی نیتیں کر سکتا ہے، اور نیت سب سے بنیادی چیز ہے۔ مسجد میں ایک آدمی جا رہا ہے تو مسجد میں جاتے ہوئے نیت ایک تو یہ کرے کہ بھائی باجماعت نماز پڑھنی ہے مجھے، مسجد میں جاتے ہوئے نیت کرے میں اعتکاف بھی کر لوں گا، مسجد میں جاتے ہوئے نیت کرے راستے میں کوئی مزدور ملے گا، کوئی غریب آدمی ملے گا، اس کی مدد کر دوں گا، کوئی راستہ بھٹکا ہوا ملے گا، اس کو راستہ بتا دوں گا، اور
मुख्तलिफ नियतें एक अमल के अंदर आदमी कर सकता है। अल्लाह के यहाँ कोई कमी नहीं है, अल्लाह के खजाने बहुत बड़े हैं, जो जितनी नियतें करेगा उसको अल्लाह इतना ही अजर देगा। जैसे हुजूर ने एक मर्तबा फरमाया कि जो अपने माँ बाप की तरफ निगाह डालता है मोहब्बत की, अल्लाह उसे एक हज और उम्रे का सवाब देते हैं। अल्लाह उसे एक हज और उम्रे का सवाब देते हैं। एक साहबी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह वलौ फिल यौम मिअत मर्रा, अगरचे दिन में 100 मरतबा देखे, 100 मरतबा, कि 100 मरतबा अगर नजर डाले माँ बाप पर तो 100 हज और उम्रे का सवाब। आपने फरमाया हाँ, अल्लाह के खजानों में कमी नहीं है, अल्लाह के खजाने बहुत बड़े हैं, अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है। वलौ अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व हय्यकुम व मय्यतकुम व रत्बकुम व याबिसकुम व सगीरकुम व कबीरकुम व ज़करकुम व उनसाकुम, तुम्हारे छोटे बड़े मर्द औरत, मुर्दा जिंदा खुश्क तर, सब के सब जमा हो जाए, अगले पिछले सब, और अल्लाह से सारे के सारे बंदे अपनी जी की ख्वाहिश मांगे, अपनी जी की मुराद मांगे, जी भर के मांगे सब के सब, और अल्लाह इनकी जी की मुरादें सबकी पूरी कर दे। तो इसके बाद भी अल्लाह कह रहे हैं मा नकसफी मुल्की, मेरे मुल्क में कोई, मेरे खजानों में कोई कमी नहीं होगी। मिसाल दी हदीस कुदसी में, कमा लौ अन्ना अहदकुम मर्र बिशफतिल बहर, जैसे तुम में का कोई आदमी समंदर के किनारे से गुजरे, फगमस फीहा इबरतन, फिर सुई डिबोए और सुई निकाले बाहर, तो सुई की नोक पर हल्का सा पानी आया, हल्की बूंद, इस हल्की सी बूंद की वजह से हम ये तो कह सकते हैं कि इतना पानी समंदर में कम हुआ। हालांकि कोई निस्बत नहीं, कोई परसेंटेज नहीं, लेकिन कह सकते हैं। अल्लाह कह रहे हैं मेरे खजानों में सबकी जी चाही मुरादें देने के बाद भी इतनी कमी नहीं हो, इतनी भी कमी। तो एक अमल में आदमी कई नियतें कर सकता है। नियत को शुरू में भी करना, नियत को बार बार टटोलते रहना, और आखिर में भी नियत को करना, ताकि नियत की वजह से हमारा अमल बाकी रहे। कहीं ऐसा ना हो, बाज़ मरतबा नियत शुरू में तो होती है लेकिन बाद में नियत में ज़ुहूल हो जाता है, जिसकी वजह से आदमी का रुख बदल जाता है। इसलिए हर वक्त नियत को टटोलते रहना चाहिए कि मेरी नियत जो है इससे क्या है। हर वक्त इन्नमल आमालु बिन्नियात, और फिर नतीजा बताया व इन्नमा लिम्रिइम मा नवा, ये जो टुकड़ा है ये नतीजा है। पहला उसूल है, उसूली कायदा है कि अमाल का दारो मदार नियत पर है, और इसका नतीजा हर एक को उसके अमल, उसकी नियत का मिलेगा। इन्नमा लिम्रिइम मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा, जो आदमी दुनिया के लिए हिजरत कर रहा है, दुनिया को पाने के लिए, या औरत से निकाह करने के लिए हिजरत कर रहा है। ये मुहाजिर इब्ने कैस मशहूर थे उस ज़माने में, एक आदमी था जिन्होंने एक औरत से निकाह करने के लिए हिजरत की कि मदीना मुनव्वरा में आ जाओ, उससे निकाह का पैगाम दिया। उस औरत ने कहा कि तुम मदीने आ जाओ तो निकाह कर सकती हूँ मैं, चुनांचे ये हिजरत करके गए। तो इनकी नीयत में थोड़ा फर्क आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी कि जो दुनिया को हासिल करने के लिए नियत करेगा, या जो औरत से निकाह के लिए नियत करेगा, फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि, तो उसकी हिजरत उसकी तरफ होगी जिसकी तरफ उसने हिजरत की। ये रिवायत यहाँ पर मुख्तसर लाए हैं, और कई जगह पर ये रिवायत इमाम बुखारी ला रहे हैं, वहाँ मुफस्सल रिवायत है मन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, कि उसकी नियत अल्लाह की तरफ। फिर सवाल ये पैदा होता है कि वही में और नियत वाली हदीस में क्या फ़र्क है, इंतबाक कैसे होगा तर्जुमतुल बाब से इस रिवायत का। बाज़ हज़रात ने तो ये कहकर जवाब दिया कि ये जो हदीस लाए हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात, इससे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तलबा और असातिज़ा को ये समझाना चाहते हैं किताब शुरू करने से पहले अपनी नियत सही कर लो। सबको ये कह रहे हैं, लेकिन ये जवाब को शारिहीन ने इसलिए नहीं लिया कि भाई अगर ऐसी ही बात होती तो फिर ये बात आप बाब से पहले लाते, बाब से पहले लाते। जैसे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अंदाज, इमाम साहिब मिशकात ने अंदाज इख्तियार किया है, पहले ही ये हदीस लाए। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बाब से पहले लावे, बाब के बाद भी लाकर इसकी तरफ इशारा हो सकता है। दूसरा इशारा, बाज़ हज़रात ने कहा इसका जोड़ इस तरह से है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो गारे हिरा में जाते थे। गारे हिरा के अंदर अल्लाह की इबादत और तस्हीह नियत, ये गारे हिरा के एहतिकाफ की वजह से हुआ। जब नियत सही बनी और आपके अंदर इबादत का शौक़ पैदा हुआ गारे हिरा की वजह से, तो यही चीज़ सबब बनी है वही का। इसलिए इस तरह से दोनों के दरमियान रब्त कर रहे हैं। तो नियत वाली हदीस लाकर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह
اپنے طلبہ اور اپنے شاگردوں کو اور خود اپنے آپ کو بھی نیت کر رہے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی کام ہیں، بڑے سے بڑے کام، اگر آدمی نیت اچھی رکھ کر کرتا ہے تو اس کا اجر ملتا ہے. چھوٹا سا کام ہے، اگر نیت اچھی ہے تو آدمی کو بہت بڑا اجر ملتا ہے، اور بہت بڑا کام کر رہا ہے لیکن نیت اچھی نہیں ہے تو وہ سارا کام بیکار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن کریم میں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا میں کام کرتے ہیں بڑے بڑے کام، اور وہ بڑے بڑے کام جو کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، وہ تو یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں بہت خیر کے اور بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ سارے کام ان کے حق ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نیت درست نہیں ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے افتتاح کو قبول فرماوے، اور اللہ تعالیٰ پڑھنے پڑھانے کو قبول فرماوے، طالبات کو بھی قبول فرماوے. اور بھی باتیں تو بہت ساری ہے، اب آگے جب شروع ہوگی کتاب تو آپ جو ہے طالبات اپنے اساتذہ سے اور اپنی استانیوں سے آپ سنیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جگہ جگہ پر بہت اچھے انداز میں، اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمۃ الباب یہ ان کی اپنی خصوصی چیز ہے، اور یہ بھی بہت دقیق ہے، جس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تفقع اور ان کی ذہنی وسعت اس کا اندازہ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ ان افتتاح کو قبول فرماوے، اس مجلس کو قبول فرماوے، طالبات کو بھی قبول فرماوے، معلمات کو بھی قبول فرماوے، یہاں کی انتظامیہ کو، اساتذہ کو بھی قبول فرماوے، اور اللہ اس ادارے کو بھی قبول فرماوے، اس کے معاونین کو بھی قبول فرماوے، اس کی طرف محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو بھی قبول فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.